Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the 37th session of Human Resource Development course. We have been talking about human resource development, and if we want to isolate various variables which measure human resource development, وہ variables بہت زیادہ ہیں. It will not be possible for us because in this particular session we want to show you some of the variables of human resource development over a time period of 25 to 30 years in different regions of the world. اس سے آپ کو ایک پریکٹیکل اندازہ ہو جائے گا کہ جو اب تک ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ایکچوئل لائف میں اگر ہم انہیں انالائز کرنا چاہیں فگرز کے تھرو، ڈیٹا کے تھرو، کوانٹیٹیولی، تو کس طرح کی پکچر ہمارے سامنے ایمرج ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے کچھ ویریبلس، اینڈ آئی فرسٹ ٹیل یو کہ وہ ویریبلس کون سے ہوں گے جن کے اوپر ہم آج کے سیشن میں آپ کو کچھ ڈیٹا دکھائیں. لیکن اس سے پہلے جب ہم نے دنیا کو ڈیمارکیٹ کیا یا ڈیوائڈ کیا، اس کے لیے ساری کنٹریز کا ڈیٹا دکھانا تو پاسبل نہیں تھا. تو واٹ آئی ڈیڈ واز آئی بروک ڈاؤن دا ورلڈ ان 4 ریجنس. ایک ریجن تھا ایڈوانس کنٹریز کا، ایک ریجن بنایا ہم نے مڈل ایسٹ اکانومیز، ایک ریجن ہم نے تیسرا کریٹ کیا ایشین کنٹریز کا. اور ایشین کنٹریز میں ہم نے موسٹلی سب کانٹیننٹل یا جو ہمارے ارد گرد کنٹریز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہاں فوکس رکھا. اور چوتھا ریجن ہم نے بنایا سب سہارن افریقہ، وہ افریقہ وچ از نون فار پاورٹی، دا پور افریقہ، دی سب سہارن افریقہ. تو یہ 4 ریجنس کی کنٹریز، اس میں ہر ریجن میں ہم نے 8 9 کنٹریز کو پک کیا اور ان کو ریپرزنٹیٹیو بنا کے پھر ہم نے اس ڈیٹا کو فیڈ کیا اور ان کی ایوریجز آپ کو ہم ابھی دکھاتے ہیں. کون کون سے ویریبل ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہم نے پک کیے؟ سب سے پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو ہم نے پک کیا. 1975 سے لے کے 1995 تک 20 سالوں تک ایچ ڈی آئی کا ڈیٹا ہم آپ کو دکھائیں گے. اور ایچ ڈی آئی کا ڈیٹا ہم آپ کو اس طرح دکھائیں گے کہ ہم آپ کو پرسنٹیج چینج دکھائیں کہ یہ کنٹری ہے فار ایگزامپل الجیریا، اس میں 1975 سے لے کے 1995 تک ایچ ڈی آئی میں پرسنٹیج چینج کتنی ہے. ایک تو اس سے ہمیں کافی اندازہ ہو جائے گا ایک ویریبل سے اباؤٹ دی لانجیوٹی اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اباؤٹ دا اسکولنگ، اباؤٹ دا نالج پارٹ، اباؤٹ دی ہیلتھ پارٹ. تو جتنے بھی کمپوننٹس ایچ ڈی آئی کے ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں ایک ریفلیکشن تو ہمیں وہ مل جائے گی. دوسری چیز will be the population percentage change from 1975 to 2003. کیونکہ we have been talking about population as a problem for human resource development. The planning of population. Excessive population growth is a burden on all resources of a country and is also a burden on the environment of a country. So جتنی population percentage change کم ہو رہی ہوگی اتنا اس particular country کے لیے اچھا ہوگا. So we will capture that through a percentage change or spanning over a period of about 28 years. The third variable which we picked is the percentage change in fertility rate of women. Now fertility rate means number of children per woman. Average پہ اگر for example a country میں one woman in her reproductive life produces 4 kids ایوریج پہ، اس کنٹری کا فرٹیلیٹی ریٹ ان کی خواتین کا 4 ہوگا. کسی اور کنٹری میں یہ 2.5 بھی ہو سکتا ہے، کہیں 1 بھی ہو سکتا ہے، کہیں 5 بھی ہو سکتا ہے. تو وی ٹرائی ٹو کیپچر ان لائن ود پاپولیشن پرسنٹیج چینج. پھر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر پاپولیشن چینج ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو فرٹیلیٹی ریٹ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. کیونکہ اگر تو یہ فرٹیلیٹی ریٹ کے ساتھ موو کر رہی ہے تو پھر ہمیں پتہ چل سکے گا ایک کنٹری جس کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے تو وہ ایکچولی فرٹیلیٹی ریٹ کو کم کرنے سے کم ہو رہی ہے، وچ مینس امپلائنگ دی پریکٹسز آف پاپولیشن پلاننگ. چوتھا ویریبل جو ہم نے دیکھا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا وہ ہے ہیلتھ. تو وی ٹرائی ٹو کیپچر دس ایلیمنٹ تھرو ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچرز ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. ایک پرٹیکولر گورنمنٹ جی ڈی پی میں سے کتنے پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کو دیتی، پرائیویٹ اور پبلک کو ملا کے ہم نے کیونکہ یہ انالیسس بنایا ہے اس لیے ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچرز ہوں گے.
The other variable which we picked is cross check. اس سے پہلے جو ہم نے فرٹیلٹی ریٹ دیکھا اور پھر ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر دیکھے. اب ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر کو ٹیلی کرنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے ہم نے دیکھا فزیشینس پر 100,000 آف پاپولیشن. فار ایگزامپل پاکستان میں 1,00,000 لوگوں کے لیے کتنے ڈاکٹر ہیں, جاپان میں یہ سچویشن کیا ہے, انڈیا میں یہ سچویشن کیا ہے, اور ایران میں یہ سچویشن کیا ہے. اسی طرح ہم نے ایجوکیشنل ایکسپینسز ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی کی اوور آل چینج پیٹرن دیکھا فرام ایئر 1990 ٹو 2002 ان ویریس کنٹریز. ہم نے ایک اور ویریبل جس کو اسٹڈی کیا وہ جی ڈی پی پر کیپٹا اینول گروتھ ریٹ, کیونکہ جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے کسی بھی کنٹری کا وہ لیونگ اسٹینڈرڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو وی ٹرائی ٹو سی کہ 1975 سے لے کے 2003 تک یہ جو کنٹریز جن کے ہم آپ کو ڈیٹاز دکھائیں گے, ان کے پر کیپٹا انکم میں ان کا اینول گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے یا اسٹیٹک ہے یا نیگیٹو. اینڈ فائنلی وی آلسو انکلوڈیڈ دی جینی انڈیکس اور جینی کوفیشنٹ ان آر اسٹڈی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جینی کوفیشنٹ از بیسیکلی ٹول ٹو اسیس دی انکم ڈسٹریبیوشن اینڈ پاورٹی ان اے پرٹیکولر کنٹری. تو یہ تمام جو ڈیٹاز اور ان تمام کنٹریز کے تعارف کے بعد لیٹس سی سم ڈیٹا فار ایڈوانس کنٹریز in terms of HDI percentage change from 1975 to 1995. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم نے سیمپل بنایا ہے ایڈوانس کنٹریز کا, ان میں ناروے ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, یو ایس ہے, جاپان ہے, یو کے ہے اور فرانس ہے. اور ان میں سب سے زیادہ جو ہمیں پازیٹیو HDI کی چینج نظر آتی ہے وہ آسٹریلیا میں ہے 10.02. لیکن دی امپورٹنٹ فگر ٹو نوٹ از دی ایوریج. ہم نے ان تمام کنٹریز کی ایوریج دیکھی تو 8.19 is the average percentage change in human development index. تو کیونکہ یہ پازیٹیو فگر ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس کنٹریز نے ان 20 سالوں میں پروگریسولی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بڑھائی حاصل کی, اس کو فردر امپروو کرتے رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان ایڈوانس کنٹریز سب سے کم ہمیں جو نظر آ رہی ہے improvement in human development index to 7.15 کی ہے. It is in United States and that is not probably because of the fact کہ United States میں HDI اتنا زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ رہا. It is maybe because of the fact that it is a huge country اور شاید یہ ڈیٹا پرابلمس کی وجہ سے ہو because there are many, جیسے جینی کوفیشنٹ بھی ہے وہ بھی جب آپ بہت بڑے علاقے کا لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی ڈسٹورشن ہو جاتی. بٹ اوور آل the average figure which we get is 8.19. Middle Eastern economies جن کو ہم MENA کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی یہی ایوریج از 24.13 the same period جس میں 8% ایوریج پہ گرو ہوا تھا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایڈوانس کنٹریز کا. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یہی گروتھ 24% ہے ان 20 سالوں میں. اس سے اب یہ ایک امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے. کیا ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ایڈوانس کنٹریز میں HDI پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں دی جا رہی؟ یہ اسیسمنٹ انیشلی تو ایسا ہی لگتا ہے, لیکن اگر غور کریں سارے حالات پہ تو پتہ چلتا ہے کہ 1975 تک ایڈوانس کنٹریز آلریڈی ہیڈ ڈیولپڈ اے لاٹ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو ان میں شاید اب HDI گرو کرنے کی کیپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں جتنی باقی کنٹریز میں ہے جن کا HDI نیچے. تو 1975 کے بعد کیونکہ ٹیکنالوجی بدلی, حالات چینج ہوئے, ایجوکیشن پہ فوکس ہوا, پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس ہوا, ہیلتھ کے اوپر فوکس ہوا, سینیٹیشن کے اوپر فوکس ہوا, اس لیے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہمیں HDI میں امپروومنٹ زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ ان میں زیادہ کیپیسٹی تھی امپروو کرنے کی, انہوں نے امپروو کیا. اور اس میں اگر ہم دیکھیں سلائیڈ میں تو مڈل ایسٹرن اکانومیز میں سے ہمیں سب سے زیادہ امپروومنٹ نظر آتی ہے عمان میں, جس کا 48.98% سے HDI بڑا ہے ان پرٹیکولر سالوں میں. اور سب سے کم امپروومنٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے دیٹ از یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. دی HDI changed in percentage wise 10.89% over a period of 20 years. اب اسی فگر کو جب ہم ایشین کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو ایشین کنٹریز میں ایوریج HDI کی انکریز 36.32% ہے which is much more than the Middle Eastern countries. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے
کہ ان کنٹریز میں ایشین کنٹریز کا جو سیمپل ہم نے بنایا ہے جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، نیپال ہے، ان میں غربت زیادہ تھی، ان میں کیپیسٹی زیادہ تھی ڈیولپ کرنے کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ایشین کنٹریز کی گورنمنٹس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے، ان کو ہمیں پیٹ آن دا بیک بھی دینا ہے کہ انہوں نے ایچ ڈی آئی کو اتنا زیادہ امپروو کیا، انہوں نے اتنا کام کیا ٹورڈز ہیومن ڈیولپمنٹ دیٹ وی کین سی دس فگر. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی جو گروتھ ہے ایچ ڈی آئی کی وہ 32.52 ہے اینڈ پاکستان ہیز گرون مور دین دیٹ، اٹ از اباؤٹ 35% گروتھ. اور اس ریجن میں سب سے زیادہ گروتھ ہمیں ایچ ڈی آئی آف نیپال اینڈ ایچ ڈی آئی آف انڈونیشیا میں نظر آتی ہے، اور سب سے کم گروتھ سری لنکن ایچ ڈی آئی میں نظر آتی ہے، اگین بیکاز آف دا سیم ریزن دیٹ سری لنکا واز آلریڈی ایجوکیشن وائز، ہیلتھ وائز مے بی بیٹر دین نیپال اینڈ انڈونیشیا اینڈ سم ادر کنٹریز، اس لیے ان کی ہمیں گروتھ اتنی ڈراسٹکلی زیادہ نظر نہیں آئی. لیکن اوور آل ریجن ہیز ڈن ویل with 36% انہوں نے گرو کیا. سب سہارن افریقہ جس میں ہم نے جو کنٹریز لی ہیں ایز سیمپل وہ ہیں سینیگال، روانڈا، نائجر، زیمبیا، کانگو، ایتھیوپیا، گنی بساؤ، شاڈ. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کنٹریز کے نام اب ایگزیکٹلی یہ نہ ہوں، کچھ چینجز ہوئی ہیں ان دا لاسٹ فیو ایئرز ان دا نیمز آف دی کنٹریز، بٹ اوور آل اگر ہم ریجن دیکھیں سب سہارن افریقہ میں تو ان 20 سالوں میں اس ریجن میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو پرسنٹیج چینج ہے وہ 12.48% ہے، جو کہ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے مقابلے میں بہت کم، کیونکہ ہم ایڈوانس کنٹریز کو اس کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کر رہے بیکاز آف دی کیپیسٹی فیکٹر وچ وی ہیو آلریڈی مینشنڈ. بٹ دیز کنٹریز ہیڈ ہیوج کیپیسٹی ٹو امپروو، لیکن یہاں پر ہمیں ایچ ڈی آئی میں وہ امپروومنٹ نظر نہیں آتی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے 3 کنٹریز ایسی ہیں جہاں ایچ ڈی آئی کا ٹرینڈ ہیز بن نیگیٹو، اینڈ دوز 3 کنٹریز آر روانڈا، زیمبیا اینڈ کانگو، جہاں میں نظر آتا ہے کہ ایچ ڈی آئی بجائے امپروو ہونے کے اٹ ہیز ڈیٹیریٹڈ. اور گنی بساؤ میں اور سینیگال میں ہمیں امپروومنٹ 35، 32%، 33% کی نظر آتی ہے. بٹ وی کین سے ایچ ڈی آئی کی اسٹڈی سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ اینڈ اسپیشلی دی ایشین کنٹریز ہیو ڈن ویل ان ٹرمز آف improving their HDI, which means they have made investments in schooling, which means they have tried to increase their standard of living by improving their per capita income, which means they have also undertaken measures کہ وہاں کے لوگوں کی ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروو ہوں، ان کی لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ برتھ امپروو ہو. سو گورنمنٹ ایٹ اے میکرو اکنامک لیول ہیز ڈن quite a bit to improve the HDI situation. تو یہ تو ایک پہلو ہے تصویر کا، پکچر کا ایک رخ ہے. اب ہم پاپولیشن پرسنٹیج چینج دیکھتے ہیں 1975 سے لے کے 2003 جو میں نظر آتی ہے ایڈوانس کنٹریز میں پاپولیشن پرسنٹیج چینج ان دس پیریڈ ایوریج از 23.55%، جس میں سب سے اسٹیٹک پاپولیشن رہی یونائٹڈ کنگڈم کی، جہاں پاپولیشن اس پیریڈ میں جو پرسنٹیج چینج ہے وہ صرف 7.03% ہے، ویئر ایز اٹ گریو کوائٹ اے لاٹ ان آسٹریلیا 44.85. اس سے یہ ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ آسٹریلیا میں پاپولیشن پلاننگ نہیں ہوئی سائنٹیفک لیولز پہ. آن دی ادر ہینڈ آسٹریلیا از اے ہیوج کنٹری ایز کمپیئر ٹو یو کے. یو کے از اے ویری اسمال کنٹری، اس میں مزید پاپولیشن بڑھنے کی کیپیسٹی ہی نہیں، جبکہ آسٹریلیا میں ابھی بھی بہت سا پارٹ آسٹریلیا کا جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے. اسی طرح کینیڈا از اے ہیوج کنٹری اور یہاں امیگرینٹس کا بھی پریشر اب بہت زیادہ ہے. تو کینیڈا میں بھی ہمیں 36.79% پاپولیشن گروتھ نظر آ رہا ہے، یو ایس میں نظر آ رہا ہے جو کہ بڑی کنٹریز ہیں. لیکن جو کمپیریٹیولی چھوٹی کنٹری ہیں جیسے یو کے ہے وہاں پر 7.03 ہے یہ پرسنٹیج، ناروے میں 15% ہے، جاپان میں 14.52 ہے اور فرانس میں 13.85 ہے. تو اوور آل ایڈوانس کنٹری میں یہ فگر ہمیں 23% کے آس پاس نظر آتی ہے. مڈل ایسٹ میں یہی پاپولیشن پرسنٹیج چینج 227% ہے. Now that is alarming and that is something which should at least provoke a study کہ ایسا کیوں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں میں بھی بہت سی جگہیں انآکوپائڈ ہوں جو وقت کے ساتھ 1975 سے لے کے 2003 is a long time period 28 years nearly 3 decades. تو یہاں پر بہت سے لوگ آباد ہوئے آ کے اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں
population boom نظر آتا ہے, but again the figure is so high. If you look individually, like UAE 700%, Kuwait 150%, Oman 177%, Saudi Arabia 219%, Iran 105%, Algeria about 100%, Syria 141%. So ہمیں جو اوور آل اس سے ایوریج مل رہی ہے, that is telling us that as far as population planning is concerned, things are not really working in Middle Eastern countries, or maybe one of the reasons for that could be that most of the countries in Middle East region are Muslim countries, Islamic countries. وہاں پر شاید population planning faces some resistance, اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں اتنی زیادہ یہ فگر جو ہے یہ انفلیٹڈ نظر آتی. بٹ ایز فار ایز دا فیوچر آف مڈل ایسٹ از کنسرنڈ, وہ ان کو اپنے ریسورسز کے لحاظ سے دے ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز دیئر ریسورسز آر لمیٹڈ, اینڈ اف دے کیپ آن پرسوئنگ گروتھ ریٹ آف پاپولیشن گروتھ ریٹ آف دس مچ جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے ریسورس کنسٹرینٹ پیدا ہو جائیں گے, اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی, اینڈ دے کین بی ان سیریس پرابلم. بیکاز اگر ہم یہی, ہمیں لگتا تو ایسے ہے جیسے ایشین کنٹریز میں پاپولیشن بوم ہے اور بہت زیادہ گروتھ ہے, لیکن یہی جب ہم 227% کی پاپولیشن پرسنٹیج چینج کو کمپیئر کرتے ہیں ایشین کنٹری سے, تو وہاں پر ہمیں گروتھ 80% ایوریج پہ نظر آتی ہے, وچ از اباؤٹ 3.5 times less than what we saw in the Middle East. اور یہاں پر the country where this growth is highest is Pakistan. 122% growth in population in 28 years کے دوران, ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جن میں سب سے کم ہمیں جو گروتھ نظر آ رہی ہے وہ سری لنکا میں only 45%, اور انڈونیشیا 61%, whereas India 72%, Nepal 93%, and Bangladesh 88%. And special credit should be given to Bangladesh because اگر آپ ڈیٹا 1975 سے پہلے کا دیکھیں تو بنگلہ دیش کی پاپولیشن گروتھ ریٹ واز ریئلی مچ مور دین دس, اور لگ یہ رہا تھا 1970s تک کہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن ول ایکچولی گو آؤٹ آف ہینڈ. بٹ دے adopted very good human resource development measures, and as a result we can see that their population growth rate is less than Pakistan, is less than Nepal, and it is close to India. But they have done, I mean India نے جو امپروومنٹ کی ہے وہ کم ہے بنگلہ دیش سے. اگر ہم بنگلہ دیش کے اوریجنل گروتھ ریٹ کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش ہیز ریئلی ڈن ویل. سب سہارن افریقہ میں یہی پاپولیشن پرسنٹیج چینج ایشیا سے زیادہ ہے, 118% ایوریج فگر ہے, جبکہ آپ کو یاد ہوگا ان کا ایچ ڈی آئی واز کوائٹ لیس ایز کمپیئر ٹو ایشیا. اٹ واز مے بی 2 times less than Asia, but their population has increased more than Asia. Middle East سے تو کم ہے لیکن ایشیا سے زیادہ ہے, which will only add to their miseries, which will only, yes it will provide them with human resources, لیکن ان ہیومن ریسورسز کے لیے سرکمسٹانسز ہی نہیں ہیں کہ یہ ڈیولپ کر سکیں. So what will these human resources do? یہ تو پھر اکانومی کے اوپر برڈن بنے گا, انمپلائمنٹ اور بڑھے گی, فرسٹریشنز اور بڑھیں گی, کرائم اور بڑھے گا. تو that is where the population growth rate becomes important in telling us about the future prospects of a particular country. اور اگر ہم افریقہ میں دیکھیں تو ہمیں ہائیسٹ گروتھ ریٹ جو نظر آتا ہے 147% نائجر میں, اینڈ 100% سے اوپر ہم روانڈا میں بھی ہے, سینیگال میں بھی ہے, زامبیا میں بھی ہے. ان فیکٹ all the countries have which we have selected in this sample have growth rates in population above 100%. انہی فگرز کو جب ہم کراس چیک کرتے ہیں ود دی فرٹیلٹی ریٹ, اینڈ دیٹ اگین از اے پرسنٹیج چینج ان فرٹیلٹی ریٹ فرام 1975 ٹو 2003, جب ہم ان فگرز کو دیکھتے ہیں تو وی سی دیٹ ایڈوانس کنٹریز میں ہمیں نیگیٹو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اوور آل دیئر پرسنٹیج چینج آف فرٹیلٹی ریٹ ان دیز 28 years have fallen by 20.8% کی نیگیٹو گروتھ ہے فرٹیلٹی ریٹ میں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کنٹرول کیا ہے فرٹیلٹی ریٹ کو, which means number of children per women, that has happened in advanced countries, within advanced countries, that has happened in Japan, where this fertility rate has dropped by 38%, اور USA میں تقریباً اسٹیٹک رہا ہے. آسٹریلیا میں
32% رہا. اب آپ دیکھیں نمبر آف پاپولیشن ان کی بڑی ہے, وچ مینس لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے ہیں, لیکن جو فیوچر میں یہ پاپولیشن اس حساب سے نہیں بڑھے گی, بیکاز دے ہیو بین ایبل ٹو مینج دیئر فرٹیلٹی ریٹس. 32% کا ہمیں ڈراپ نظر آتا ہے, آسٹریلیا میں بھی, کینیڈا میں 25% کا ڈراپ نظر آ رہا ہے. یو ایس پہ پریشر شاید پاپولیشن انکریز کا نظر آئے, بیکاز یہاں پر یہ ریٹ اسٹیٹک رہا ہے, whereas it has also decreased in Norway, France and UK. Overall, the advanced countries are showing us a decrease in fertility rate. یہی ڈیکریز ہمیں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی نظر آ رہی ہے اسی پیریڈ میں, which means probably they are now adopting the ways to decrease the fertility per woman. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیکریز ایڈوانس کنٹریز سے بھی زیادہ ہے, اور یہ زیادہ ہونا اچھا بھی ہے, بیکاز ان میں ڈیکریز کرنے کی کیپیسٹی ایڈوانس کنٹری سے بہت زیادہ تھی, کیوں ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی کہ ان کی پاپولیشن گروتھ بھی بہت ہوئی, اور اب انہوں نے جو میئرز اپنائے ہیں اس پہ اوور آل ایوریج پہ ہمیں 57% 58% کے قریب فرٹیلٹی ریٹ میں ڈراپ نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ جس کنٹری نے مڈل ایسٹ میں اپنی فرٹیلٹی ریٹ پہ کنٹرول کیا, وہ اگر ہم اس ٹیبل میں دیکھیں, اس سلائیڈ میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, دیٹ از ایران, where this has fallen by 67.18%, followed by Algeria, where this growth in fertility rate has dropped by 66%, and then followed by Kuwait, where this growth has dropped by 65%, and then UAE. So overall, we see that in Middle Eastern countries, there is a drop in fertility rate of the women, but that is not happening in Asia. یہ worrying feature. ایشیا میں ہم پاپولیشن تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کم ہوئی, اب وہ کم شاید اس لیے ہوئی, مے بی, آئی ایم ناٹ سیئنگ ایگزیکٹلی, لیکن اسپیکولیٹ کرتے ہوئے مے بی کہ ہماری ریٹ آف ڈیتھ بڑھ گیا ہو برتھ ریٹ سے, کیونکہ برتھ ریٹ میں تو ہمیں کمی اتنی نظر نہیں آ رہی, ہمیں 58% ہم نے ڈراپ دیکھا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, تو ایشین کنٹریز میں یہ ڈراپ ایوریج پہ از اراؤنڈ 44.5%. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کم جو یہ فرٹیلٹی ریٹ میں ڈراپ ہوا وہ اگین از پاکستان. ٹو ورنگ فائنڈنگز اباؤٹ پاکستان. ایک تو یہ کہ پاپولیشن میں سب سے زیادہ انکریز اس پیریڈ میں پاکستان میں ہوئی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیونٹ ڈن مچ ٹو ڈیکریز دی فرٹیلٹی آف آر وومن, اور وہ صرف 34.84 کے حساب سے کم ہوئی, جبکہ باقی کنٹریز میں سب سے زیادہ سکسیسفلی فرٹیلٹی ریٹ کو ایشیا میں کنٹرول کیا انڈونیشیا نے 53.84%. بنگلہ دیش ڈن ویری گڈ جاب ان کنٹرولنگ دیئر فرٹیلٹی ریٹ بائی 48.38%. سری لنکا ہیز ڈن ویل 51.21%. انڈیا از below them, and India is at 43%, but Indian situation is better than Pakistan and Nepal. Nepal میں بھی یہ ڈیکریز جو ہے یہ 36.2% سے ہوئی. سہارن افریقہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیکریز بہت ہی کم ہے, اٹ از اونلی 12%. so that means موسٹلی فرٹیلٹی کے اوپر اتنی کنٹرول نہیں کیا گیا سب سہارن افریقہ میں. ایک طرف تو ہم نے دیکھا پاپولیشن زیادہ ہوئی, ایچ ڈی آئی خاص نہیں گرو کیا, اور فرٹیلٹی بھی کم نہیں ہوئی خواتین کی, اتنی زیادہ ہوئی. اوور آل ہم نے دیکھا نیگیٹو ہے 12% کے قریب, لیکن اف یو کمپیئر ود ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ ادر ایڈوانس کنٹریز, تو دس ڈراپ از ناٹ ویری سگنیفیکینٹ. اور اس میں بھی اف یو لک ایٹ کانگو, تو وہاں پر فرٹیلٹی ریٹ بڑا ہے خواتین کا بائی 3% اوور دا لاسٹ 28 years. بٹ سینیگال, روانڈا میں ہمیں, زیمبیا میں میجر چینجز نظر آتی ہیں نیگیٹو سائڈ پہ, بٹ ایز وی کین سی دا ریٹ از اسٹیٹک ان گنی بساؤ اینڈ شڈ اینڈ ہیز سلائٹلی ڈیکریزڈ ان نائجر. سو اوور آل the situation in sub-Saharan Africa seems to be a bit worrying. یہاں پر a few words about what we have seen so far in terms of human resource development in our country, in Pakistan. دو ہم نے یہاں پر چیزیں آبزرو کی. ایچ ڈی آئی کی گروتھ we can say is satisfactory if we compare it with other countries of the region. But population growth rate ہمارا سب سے زیادہ ہے, اور فرٹیلٹی ریٹ میں ڈراپ ہمارا سب سے کم. That means we are still putting a lot of pressure on our women to be more fertile. یہ ایک کلچرل پرابلم ہے جس میں
اگر آپ اسے گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں, اٹ از ناٹ سو مچ دی ریلیجن وچ از فاربیڈنگ پیپل فرام فیملی پلاننگ. دیکھو ہم نے دیکھا مڈل ایسٹ میں بھی پاپولیشن تو بہت بڑی, لیکن انہوں نے اپنی فرٹیلٹی کے اوپر کنٹرول یا عبور حاصل کیا ہے. تو ریلیجن وائز اگر دیکھیں تو وہ بھی موسٹلی مسلم کنٹریز ہیں. ہماری کنٹری میں بھی اگر ہم گراس روٹ لیول پہ انالائز کریں, لوگوں سے بات کریں, سروے کریں, ایکسپیرینس اگر ہمارا ہو اس علاقے میں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ از ناٹ دی ریلیجیس ویلیوز ہمارے گاؤں میں اسپیشلی, یہ بلکہ ایک لالچ ہے کہ میرے بیٹے ہوں 2 3 4 6, اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہوں ایک تو ہو. اب وہ ایک کے لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 5 بیٹیاں ہو گئی, کوئی بات نہیں جی, چھٹا پھر بیٹا ہو جائے گا, چھٹی بھی بیٹی ہوگی. 7واں بیٹا ہوا تو 7 بچے تو ہو گئے. اب یہ کہ شاید 8واں بھی بیٹا ہو, تو دیٹ ہوپ نیور اینڈس. اس کے پیچھے ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ ہمیں نظر آ رہا, پاپولیشن گروتھ ایکسپلوژن, اور دی لیک آف ڈیکریز ان فرٹیلٹی in our women is because perhaps of this social taboo. اس کو آپ سوشل ٹیبو کہیں, اکنامک مجبوری کہیں, یہ تو I leave it to open for discussion. But this is a fact, we have seen it from the figures that this is a fact. اب ہم ایک طرف تو بات کر رہے ہیں identification of women as an important target HRD sector or group because they have a multiplier effect. اور دوسری طرف we are putting a lot of pressure on the health of that important target group with a multiplier effect because our women are still producing maybe 4 to 5 kids per woman. So that means we are still compromising on our women. ہم ان کی صحت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں because producing 4 to 5 kids, وہ تو 4 to 5 kids تو ہے نا, ٹوٹل برتھ تو اس سے بھی زیادہ ہیں. خدا نخواستہ 1-2 بچوں کی مس کیریج ہو جاتی ہے, ایک بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, 4-5 بچے ماشاءاللہ گھر میں موجود ہیں, تو اٹ مینس the woman has actually born 8-9 pregnancies. اب ایک ریپروڈکٹیو ایج میں 8-9 pregnancies بیئر کرنا از ویری ویری ہارڈ آن وومن. اور ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی جہاں ہم شادی بھی ذرا جلدی ہو جاتی, 18-19 پہ موسٹلی ہمارا جو طبقہ جو چھوٹے شہروں میں رہتا ہے, ولیجز میں, گاؤں میں رہتا ہے, وہاں پر 18-19 سال کی عمر میں بچے پروڈیوس کرنا اگر خاتون شروع ہوتی ہیں تو بائی دا ٹائم شی از 30 اینڈ شی ہیز پروڈیوس 8 kids, تو 30 کے بعد ان کا پروگنوسس کیا ہے, what she has to live for now. یا وہ انیمک ہو چکی ہیں, کمزور ہو چکی ہیں, سسٹم ان کے امپیئر ہو چکے ہیں, ہم نے وقت سے پہلے ان کو بوڑھا کر دیا ہے. 30 سال کی عمر میں شی لکس مور لائک 55 اور 60. اتنے سارے بچوں کو وہ مینیج نہیں کر سکتی, خوراک انہیں کم ملی. وٹ ہیو وی پروڈیوسڈ ناؤ؟ وی ہیو پروڈیوسڈ اے وومن ہو بیچاری جو اب نہ تو کام کوئی کرنے کے پوزیشن میں ہے, نہ وہ کوئی ایڈلٹ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں. اب بیکاز شی ہیز پروڈیوسڈ 8-9 kids, ریز دیم, اب کہاں سے وہ ٹائم لائیں, کہاں سے وہ اخراجات لے کے آئیں, کہاں سے وہ اتنی انرجی لے کے آئیں. تو وی ہیو ناؤ میڈ دیم اے برڈن آن اکانومی اف یو لک ایٹ دیٹ ان دیٹ وے. اس لیے ہم کہتے تو ہم ہیں اس چیز کو کہ ہم خواتین کو امپاور بھی کر رہے ہیں, ہم خواتین کو امپورٹنس بھی دے رہے ہیں, لیکن پھر ہمیں ساتھ اپنے کلچرل اور جو ہمارے سوشل عادات اور کسٹمز اور رواج ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں, ان کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا. اور یہ صرف ہماری کنٹری میں نہیں, انڈیا میں بھی یہ کافی اپلیکیبل ہے, بیکاز انڈیا میں اسٹیٹسٹکس تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہیں, لیکن کئی 100 بچوں کو روز انڈیا میں انفینٹیسائڈ کی جاتی ہے, ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. ونس اٹ از نون کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد پتا چلتا ہے یہ لڑکی ہے, دے آر کلڈ. دیٹ از ناٹ آلسو دا وے ٹو کنٹرول پاپولیشن سلیکٹولی, کہ آپ لڑکیوں کو تو ختم کرتے جائیں, ابارٹ کرتے جائیں, اور لڑکوں کو آپ ابارٹ نہ کریں. تو آفٹر 30-40 years you will be having a society which is unbalanced, جس میں مرد بہت زیادہ ہیں اور خواتین بہت کم ہیں. تو یہ بھی انڈیا میں بھی جو یہ ہوتا ہے, it is because of not their religion but it is because of their culture. تو یہ اکنامک, کلچرل, سوشل ٹیبوز جو ہیں انہیں ہمیں چینج کرنا ہوگا. یہاں پر
انہی کو تو چینج کرنے کے لیے اویئرنیس پروگرامز چاہیے، انہی چیزوں کو تو چینج کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ساری مشینری کو ایکٹیو ہونا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم لوگوں کو پاپولیشن پلاننگ پوائنٹ آف ویو سے، اگر ہم پاپولیشن پلاننگ کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے، ہم وہ ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کے بھی ایڈ دکھا رہے ہیں، کانٹراسیپٹیوز کے ہم ایڈ دکھا رہے ہیں، لیکن دوز ایڈز ول ناٹ ورک انلیس انٹل وی چینج دی انڈر لائنگ بلیف آف آر مین اینڈ obviously women, but men and their mothers کہ مجھے 6 بیٹے چاہیے یا 4 چاہیے یا 3 چاہیے، جب تک یہ انڈر لائنگ بلیف چینج نہیں ہوگا تب تک ہماری عورت کے اوپر یہ ایکسٹرا فزیکل برڈن وچ فار دا کنٹری کنورٹس انٹو این اکنامک برڈن، تب تک یہ ختم نہیں ہوگا، تب تک کسی قسم کی ترقی کا خواب دیکھنا انریلسٹک ہے. اس لیے پاپولیشن پلاننگ سینٹرز بنا کے یا ٹی وی پہ ایڈ چلا کے یا لوگوں میں ڈیوائسز بانٹ کے قطعاً ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ تو ہم تب سمجھیں اگر لوگ آلریڈی تیار ہیں. If they are already aware and they are already ready, then we start distributing the devices in them. Then we start telling them کہ کس ڈیوائس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. But if they are not willing because of the societal family pressures, تو پھر پہلے ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے لیے ہماری جتنی بھی منسٹریز کوآرڈینیٹ کر سکتی ہیں، ویمن ڈیولپمنٹ کی، پاپولیشن پلاننگ کی، منسٹری آف جتنی بھی ہماری باقی ریلیٹڈ ہیومن ڈیولپمنٹ سے منسٹریز ہیں، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، ان تمام کو یکجا ہو کر ایفرٹ یہ کرنی ہے کہ لوگوں کے یہ بلیفس اور ویلیوز چینج ہو جائیں. اور ایک اچھا طریقہ بلیفس اور ویلیوز چینج کرنے کا اس پوائنٹ آف ویو سے، اس پرٹیکولر ٹاپک کے لحاظ سے، لوگوں کو ایجوکیشن دینا ہے. اف وی گیو دیم پرائمری اینڈ سیکنڈری اینڈ بیسک ایجوکیشن، تو اتنی ضرور ان میں شعور اور سوچ پیدا ہو جائے گا that they will start thinking about this, that what are we doing to our women, and women will also start thinking about this, that what is happening to us. تو یہ امپورٹنٹ، ابھی تک جو ہم نے فگرز دیکھے ہیں، ڈیٹا دیکھا ہے، اس میں اپنی کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ترین فائنڈنگ یہی ہے، اور اس پہ ہمیں سیریسلی غور کرنا ہے اور سیریسلی اس کا ہمیں کچھ علاج کرنا. اس کے بعد جو ڈیٹا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینسز ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. اب ایک تو ہے نا، پرائیویٹ ہیلتھ کے اوپر گورنمنٹ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، پبلک ہیلتھ کے اوپر ایکسپینسز ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹیج ٹوٹل ہیلتھ کے اوپر جا رہا ہے ایز این ایکسپینس. اور یہ فگر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 2002 کی. اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو فگر دکھائیں وہ 1975 سے لے کے کوئی 1990 تک تھی، کوئی 1975 سے لے کے 2003 تک تھی. وہ لانگیٹیوڈنل فگرز، ان میں 25 30 20 سال کا ڈیٹا تھا. لیکن یہ ایک سنیپ شاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت 2002 5 ایئرز اگو، جو سچویشن ایڈوانس کنٹریز میں آن دی ایوریج دیئر گورنمنٹس ور اسپینڈنگ 9.79% آف دیئر جی ڈی پی آن ہیلتھ. اور اس میں سے ایڈوانس کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں، وی ول سی دیٹ US is the one where most spendings were done on health in terms of this group of advanced countries. 14.6% ان کے جی ڈی پی کا جو ہے that was consumed as an expenditure of health, whereas this expense was for UK 7.7%. لیکن ریجن کی ایوریج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 9.79% ہے. اور اسی کو اگر ہم کمپیئر کریں ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، figure for Middle Eastern economies is only 4.28. ایک طرف ہم نے 9.79 دیکھا ایڈوانس کنٹریز میں، اور مڈل ایسٹ میں وہ تقریباً آدھا ہو جاتا ہے، 4.28 پہ آ جاتا ہے. اور ان میں مڈل ایسٹرن اکانومیز میں جس کنٹری میں سب سے زیادہ جی ڈی پی کا حصہ ہیلتھ پہ خرچ کیا گیا وہ ایران، which is showing us number 6 as their health expenditure as a percentage of GDP, whereas the least was actually spent in 3.1 in UAE. So again, UAE, though, is a great commercial center, a booming commercial center, but human resource development point of view سے بھی تک ہم نے دیکھا that UAE is not all that developed as compared to the Middle Eastern economies. ہم ایڈوانس سے تو نہیں کمپیئر کر رہے، لیکن مڈل ایسٹرن اکانومیز میں بھی UAE کا یہ لوسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے.
اور ایشیا کی طرف جب ہم مڑتے ہیں تو یہ فگر 4.28 سے اور کم ہو کے 4.08 پہ آ جاتی. ایشین کنٹریز میں ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر اور بھی کم کیا ہے گورنمنٹس نے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. پرائرٹیز حالانکہ ایشیا میں ٹاپ پہ ہیلتھ ہی ہونی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف دا ویریئس ریزنس جو ہمارے اس خطے میں کانفلکٹس ہیں، اس کی وجہ سے ہماری مختلف قسم کی ریسز چل رہی ہیں، عام ریسز چل رہی ہیں، نیوکلیئر ریسز چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے شاید فوکس از ناٹ دیٹ مچ آن ہیلتھ جتنا ہونا چاہیے. جیو پولیٹیکل سچویشن بھی ہے، بٹ اونلی 4.08% ہماری کنٹریز میں، ایشین کنٹریز میں جو سیمپل ہم نے چنا ہے، اس میں سب سے بہتر پرفارم انڈیا نے کیا ہے اس ریکارڈ میں. دے ہیو اسپینٹ 6.1% آف دیئر جی ڈی پی آن ہیلتھ in 2002 as compared to only 3.2 for Pakistan, and this 3.2 is the one of the lowest figures in this region. 3.1 Bangladesh hai, 3.2 Indonesia hai, Nepal has done well 5.2 and Sri Lanka is also 3.7. سب سہارن افریقہ میں گورنمنٹ، کیونکہ یہاں پر بہت سی انٹرنیشنل ایجنسیز بھی انوالوڈ ہوئیں اور یونائٹڈ نیشنز کے بہت سے پروگرامز اور پروجیکٹس یہاں پر ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے پچھلے 20 سالوں میں کافی ایکٹیو رہے، اس لیے ہمیں یہ فگر سب سہارن افریقہ میں ایشیا سے اور مڈل ایسٹ سے بہتر نظر آتی ہے، اینڈ دی فگر از ایکچولی 5.37. اور سب سے بہتر جو ہمیں پرفارمنس پوائنٹ آف ویو سے نظر آ رہی ہے وہ کنٹری ہے چاڈ ہے، گنی بساؤ ہے، زیمبیا ہے. آل ہیو ڈن، اینڈ اگر ہم دیکھیں تو ایوری کنٹریز ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی از مور دین پاکستان. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں آف کنٹریز لائک سینیگال، کنٹریز لائک روانڈا، نائجر، زیمبیا، کانگو، ایتھیوپیا، گنی، چاڈ، بہت ہی غریب کنٹریز. لیکن ان کی گورنمنٹ نے بھی اگر ود دا ٹرن آف دا سینچری دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو انکریز دیئر ہیلتھ ایکسپینڈیچر، دیٹ از این آئی اوپنر فار اے کنٹری لائک اس، جہاں پر آلریڈی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، اتنے تعلیمی ادارے ہیں، اتنی اویئرنیس ہے، اتنا اسٹرانگ میڈیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری اسپینڈنگ آن ہیلتھ از ناٹ آل دیٹ انکریجنگ. یہ آج کی یہ فگر جو ہے یہ ہمارے لیے کل کی پرابلم بن سکتی ہے، جس طرح سب سہارن افریقہ کی یہ فگر ان کے آنے والے وقت کے لیے امپروومنٹ لا سکتی ہے، بیکاز اف دے آر اسپینڈنگ آنیسٹلی اینڈ سنسیئرلی آن ہیلتھ، دیٹ مینس دے آر میکنگ اے گریٹ انویسٹمنٹ ان دیئر ہیومن ایسٹس، ان دیئر ہیومن ریسورسز. کیونکہ اگر ان کے بچے ہیلتھی ماحول میں پل رہے ہیں، ان کی خواتین ہیلتھی ہیں، ان کو واٹر سینیٹیشن کی ایکسیس، کلین واٹر سینیٹیشن کی ایکسیس ہے، تو دس ول گو اے لانگ وے ان ٹیکنگ افریقہ، سب سہارن افریقہ آؤٹ آف دی ویب آف دا پاورٹی. اور یہ ہم اس بیس پہ کسی حد تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جو ہمیں ہیلتھ کی فگر نظر آئیں. لیکن دی ادر فگرز ہیو ٹو میچ ود اٹ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کئی فگرز جلدی چینج ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے فگر ہی ایک سال کی لی، وی ہیو ناٹ ٹیکن دا لاسٹ 20 ایئر فگرز، لیکن ایٹ لیسٹ یہ اسنیپ شاٹ تو ہم اس سے تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ سب سہارن افریقہ از ڈوئنگ گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے. اب وہ کتنا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے نیچے، یہ ہم شاید نیکسٹ ہمارا جو انڈیکیٹر ہے وچ از دی نمبر آف فزیشنس پر 100,000 پاپولیشن ان پرٹیکولر کنٹری، وہ شاید ہم اسے ٹیلی کر سکیں. ایڈوانس کنٹریز میں یہ فگر از اے ویری ہائی ایوریج آف 294. 294 فزیشین یا 294 ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں 1 لاکھ لوگوں کے لیے ایڈوانس کنٹریز میں، یعنی 300 کے قریب ڈاکٹر موجود ہیں 1 لاکھ لوگوں کے لیے، وچ مینس اباؤٹ، اگر ہم اسے ڈیوائڈ کریں 100,000 پہ 300 کو، تو وی ول گیٹ 3 پر 1000. 1000 لوگوں کے لیے 3 ڈاکٹر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 300 350 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر موجود ہے. اب یہ فگر ذہن میں رکھیے گا، 300-350 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر ہے ایڈوانس کنٹریز میں، اور وہاں پر وہ سچویشن ویری کرتی ہے. میں نے ایوریج کی بات کی. یہاں پر سب سے اچھی جو حالات ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 549 یہ فگر ہے، جبکہ ناروے میں 356 ہے، اور سب سے کم ہمیں نظر آتی ہے یو کے میں، جہاں پر یہ فگر صرف 166 ہے. اب یہی 294 یا 300 کی فگر کو ہم کمپیئر کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ. This suddenly changes into a huge average which is 136, and we can see that
the figure which we saw for the advanced countries, اس سے یہ تقریباً آدھی ہے فگر. 200 کے قریب یو اے ای میں ہیں, اور سب سے کم ایران میں 105 اونلی, اینڈ دین ان الجیریا 85, سیریا 140. So doctors are not all that easily available in Middle East if we compare with advanced countries. وہاں ہم نے دیکھا تھا 300 لوگوں کے لیے, تقریباً 350 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر تھا. یہاں پر یہ صورت شاید is about 700-800 people and they will have one doctor, but the situation falls drastically below any level of sanity in Asia, and here the average figure is just 34. 1,00,000 لوگوں کے لیے صرف 34 ڈاکٹر موجود ہیں, اور اس میں we can see that the best is Pakistan. 66 ہمارے physicians ہوتے ہیں 1,00,000 لوگوں کے لیے, which means we are producing a lot of doctors. ایک چیز کا تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے. اب وہ کتنا یوٹیلائز ہو رہے ہیں یہ اس سے بھی بات کی چیز ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں ڈاکٹرز موجود ہیں, کیونکہ یہ ان ڈاکٹرز کا نمبر ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. انڈیا میں 51 ہے یہ فگر, 1,00,000 لوگوں کے لیے 51 ڈاکٹر ہیں, جبکہ یہی فگر انڈونیشیا میں صرف 16 ہے اور نیپال میں صرف 5. Only 5 doctors available to treat 100,000 people, which mean 20,000 لوگوں کے لیے نیپال میں ایک ڈاکٹر ہے, جبکہ یہ سچویشن ایڈوانس کنٹریز میں 300 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر تھا. So that is quite worrying situation as far as Asia is concerned, but it becomes more worrying when we look at the figures of sub-Saharan Africa. اور وہاں پر this average number of physicians per 100,000 people, it falls to a meager 6.25. 1,00,000 لوگوں کے لیے ایوریج پہ صرف 6 ڈاکٹر موجود ہیں افریقہ میں, which is a very very low figure. وہی والی فگر ہو جاتی ہے آلموسٹ نیپال والی, 18-17 ہزار لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر. اب 18,000 لوگوں کو ایک ڈاکٹر کس طرح ٹریٹ کر سکتا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جن میں نیپال سے بھی یہ کم فگر, شارٹ میں جیسے صرف 3 ہے, ایتھیوپیا میں 3 ہے, ساتھ پاورٹی ہے, غربت ہے, بھوک ہے, اور میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. روانڈا میں 2 ہے. اور یہ وہ کنٹریز ہیں جو ایتھنک اسٹرائفس میں ہیں, جہاں پہ وائلنس بھی ہو رہا ہے, جہاں پہ گورنمنٹس بھی اتنی اسٹیبلائز نہیں ہیں. سو دیر از اے ریفلیکشن آف انسٹیبلٹی ان ہیومن ڈیولپمنٹ فرام آل اینگلس, چاہے وہ HDI ہو, چاہے وہ نمبر آف فزیشنس پر 100,000 ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ایکسپینسز ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب سہارن افریقہ میں حالات کافی خراب ہیں, لیکن ایشیا میں بھی سچویشن از ناٹ ویری گڈ, اٹ از ناٹ ہائیلی انکریجنگ. اور پاکستان کا بھی ہم نے ایک میجر پرابلم اس ڈیٹا کے تھرو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور مقصد اس ڈیٹا کا آپ کو دکھانے کا یہی ہے کہ آپ نے اب تک جتنی تھیوریٹیکل چیزیں, کانسیپٹس اور کانسٹرکٹ سنے ہیں, پڑھے ہیں, ان پہ غور کیا ہے, اب آپ ان کو ذرا ریلیٹ کریں اگر ریئلٹیز کے ساتھ, تو ایک پکچر آپ کے سامنے ایمرج ہوتی ہے. اور اپنی کنٹری پہ اگر ہم اسے اپلائی کریں تو ہمیں اپنی کنٹری کی ایکیوٹ پرابلمس سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی ڈیٹے کو لے کے اگر ہماری منسٹریز چلتی ہیں ود اے ٹارگیٹ ان دیئر مائنڈ کہ فلاں فگر کو ہم نے یہاں تک لانا ہے 5 سال میں, فلاں فگر کو ہم نے 10 سال میں یہاں پہ لے کے آنا ہے, جیسے کہ کہیں کہیں میں نظر بھی آتا ہے کہ 2015 تک ویژن ایجوکیشن کے بارے میں یہ ہے, 2020 تک ہیلتھ کے بارے میں ویژن یہ ہے, بٹ دے نیڈ ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹیز اینڈ ناٹ سلوگنز alone. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور کنسٹرکٹ, ایک اور فگر جو ہم نے, ایک اور ڈیٹا ویریبل جو ہم نے آپ کے لیے چنا, وہ تھا ایجوکیشن ایکسپینڈیچر, obviously ایز اے پرسنٹیج آف GDP. اور ان کا پرسنٹیج چینج ہم نے دیکھا پچھلے 12 سالوں میں, 1990 سے لے کے 2002 تک. اور ایڈوانس کنٹری میں ہم نے دیکھا کہ یہ فگر نیگیٹو کی طرف ہوا ہے, 3.3% اوور آل ڈیکریز ہوئی ہے ایجوکیشن ایکسپینسز میں. ناٹ بیکاز وہاں پر اب لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, بلکہ وہاں پر کیپیسٹی ہی نہیں ہے اب مزید ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنے کی. ہائر ایجوکیشن پہ بھی وہاں بے تحاشا انویسٹمنٹس ہیں. پرائمری, سیکنڈری, 16 سال تک کے لیے ایجوکیشن کمپلسری ہے, اس لیے شاید ہمیں یہ فگر نیگیٹو میں نظر آ رہی ہے. بٹ وی کین سی دیٹ ان کنٹریز جہاں پر ایتھنک پاپولیشنز موجود ہیں لائک UK, وہاں پر ابھی بھی 10.41 میں ہمیں پازیٹیو میں یہ فگر نظر آ رہی ہے. USA میں 11.76 نظر آتی ہے. لیکن دیر آر سرٹن کنٹریز لائک کینیڈا
where this figure has actually shown a negative trend, اور اس کی وجہ سے ان کی ایوریج پہ فرق پڑتا ہے. ادروائز ناروے پلس 8.57, UK 10.41, فرانس 5.67. جاپان کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا. اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کی پرسنٹیج چینج پازیٹیو ہے 9.12, اور ان میں سے سب سے بہتر فگر جو نظر آتی ہے جو ڈیٹا اویلیبل تھا اس میں عمان ہے which is showing increase of 48%, but UAE again is showing a decrease of 11%. تو ہم نے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اب ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی UAE کے اوپر بھی آپ ایک نظر رکھیے. دبئی اور ان ریلیٹڈ جو علاقہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ کمرشلزم کے باوجود جو ہیومن انویسٹمنٹس ہیں وہ اتنی نہیں ہو رہی. So in years to come, the human base of indigenous human base of people living in UAE will probably be in strong. If you compare it with other countries in Middle East, وہ ان کو چیلنج کر سکیں گی کیونکہ ایران میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ایکسپینڈیچر اچھے خاصے بڑے ہیں. 12 سالوں میں تقریباً 20% انکریز ہمیں ایران میں بھی ملتا ہے, اور اس علاقے کا اوور آل انکریز از اراؤنڈ 9.12%. بٹ ان ایجوکیشن ایشیا از مچ بیٹر دین مڈل ایسٹ. ایشیا میں یہی پرسنٹیج ان 12 سالوں میں ہمیں 26% نظر آتی ہے, اور ان میں سے دی الارمنگ فگر از اگین پاکستان, ویئر وی سی دیٹ ایجوکیشن ایکسپینسز ہیو ایکچولی گون ڈاؤن بائی 30% ان فرام ایئر 1990 ٹو 2002. ہمارا جو ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی آپ نے دیکھا, ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ بھی آپ نے دیکھا, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ایشین کنٹریز میں پاکستان از دی اونلی کنٹری ویئر وی سی اے نیگیٹو ٹرینڈ ان ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر. اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ایک بہت بڑا مس ہیپ ہے ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اف دیز آر دا فگرز ٹل 2002 ہی ہیں, لیکن 2002 واز ناٹ دیٹ فار اوے. اور اس دوران انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو پازیٹیو 10.81 ہے, بنگلہ دیش 60% انکریز, Indonesia 20%, Nepal 70%. So in years to come, next 5, 10, 15 years, Bangladesh and Nepal are much better poised to exploit the human potential as compared to Pakistan, kyunki unka human potential is getting education, whereas our human potential is not getting the support from the government. Educational expenditures are decreasing. The only country in the Asian region in our sample which is showing us a decrease is Pakistan. So again, we are seeing problems. Numbers are telling us the problems in human resource development. Slogans بہت ہیں ہمارے پاس, پیچی کام بھی بہت ہے, لیکن پولیٹیکل نعرہ بازی بہت ہے. ایکچوئل کام اگر ہم دیکھیں اور آپ کے سامنے جو فگرز ہیں they're not very good. ہمیں اس ٹرینڈ کو فوراً ریورس کرنا ہے. آج سے ریورس کرنا شروع کریں گے تو اب 2002 کے بعد جو چینجز آئی ہیں 2007-8 کے فگرز اگر ان سے بہتر ہیں تو بھی آئندہ 15-20 سال لگیں گے ٹو کیچ اپ. تو ادروائز ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم پیچھے رہ جائیں گے, اور اگر ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پیچھے رہ گئے تو پھر ہم ہر پوائنٹ آف ویو سے پیچھے رہ جائیں. سب سہارن افریقہ میں سچویشن از ان نیگیٹو 4.17. They are not doing well, especially countries like Niger, only 28%, اور وہ بھی 28% نیگیٹو میں انکریز نظر آ رہی ہے اوور آل ہمیں ایجوکیشن ایکسپینسز میں. اس کے بعد ہم نے جو ویریبل پک کیا تھا جی ڈی پی پر کیپٹا کا اینول گروتھ ریٹ, ایڈوانس کنٹری میں یہ گروتھ ریٹ ہمیں 2.07 نظر آتا ہے آن دا ہول. مڈل ایسٹ میں یہ تھوڑا نیگیٹو میں ہے فگر 0.6 دی جی ڈی پی پر کیپٹا figure, and if we look at Asia the figure is 2.88. It is positive. Pakistan is doing not very well, but they are in the middle 2.5, but the table is topped by Indonesia 4.1, then Sri Lanka 3.4, and then India 3.3, and then Pakistan. So it is better, but overall اگر ہم دوسری کنٹریز سے مقابلہ کریں تو بہتر ہے, لیکن اس میں بھی obviously there is room for improvement. سب سہارن افریقہ میں جی ڈی پی پر کیپٹا بھی ہمیں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ نظر آتا ہے 1.16% نیگیٹو, وچ مینس کہ جتنے بھی ہم نے فیسٹس دیکھے ہیں گروتھ کے ان میں پر کیپٹا انکم وائز بھی سب سہارن افریقہ از ان ٹربل. جینی انڈیکس وچ از این انڈیکس آف پاورٹی
وہ اگر ہم ایڈوانس کنٹریز کا دیکھیں ہمیں 32.64 نظر آتا ہے. تھوڑا مس لیڈنگ ہو سکتا ہے بیکاز آف ویری لارج کنٹریز لائک کینیڈا اینڈ USA. But looking at Middle East, this figure is 39.15, and coming to Asia, this figure is 33.58, and Pakistan is 33. Gini coefficient India se thoda sa zyada hai, which is not good, zyada hona. But this region's highest Gini index is Nepal, which is 36.7. Sub-Saharan Africa ka 41.71 hai Gini index, which is again very, very high. So this session has been very informative to us in terms of data and statistics, and it has told us that some of our propositions جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں ذہن میں کہ افریقہ میں غربت بہت ہے, افریقہ, وہ کنفرم ہوتی ہیں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیٹا کنفرم ہوتا ہے. ہماری اپنی کنٹری میں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ آر ایجوکیشنل ایکسپینسز, وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ آر ہیلتھ ایکسپینسز, we need to decrease our fertility of our women, we need to check our population growth, we need to expand our HDI, and these variables اگر ہم ان میں ایجوکیشن منسٹری کے تھرو, پاپولیشن پلاننگ کے تھرو, ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری کے تھرو, ہیلتھ منسٹری کے تھرو اگر ہم یہ ٹارگیٹس بنا کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں, which is a huge task. It is easy to say, but it is very, very huge, a mega task. But if we do it, only then we can say that in terms of human resources we have a bright future. And if we don't have a bright future in terms of human resources, then we don't have a bright future, because it is our human assets and human resources who are going to formulate our future. اس لیے اس سیشن سے کم از کم ہمیں یہ چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ there is a lot to be done in our country in terms of human resource development, and we as the student of human resource development have the responsibility, and we should take that as a challenge to develop our country in terms of various segments of human resource development. اور جب وہ سیکٹرز اور سیگمنٹس میں ہمیں امپروومنٹ نظر آئیں گی تب ہم کلیکٹیولی ایک امپروومنٹ دیکھ سکیں گے. اونلی بائی شوئنگ 8%, 9% GDP, GNP figures, اور پولیٹیکلی تو شاید وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہوں, لیکن ایز فار ایز ہیومن ڈیولپمنٹ از کنسرنڈ ان کا افیکٹ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. جو افیکٹ ہیں لوگوں کے اوپر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. So with this thought, I will say goodbye to you, and inshallah we'll see you in the next session. Khuda Hafiz.